الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تر امت مسلمہ کے لیے سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام تر انسانیت کے لیے اسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علی من اتبع الہدی۔ آج کی اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں جو ان کی مقدس ترین کتاب ہے وہ کون کون سی ہے، اور ان مذاہب کے نزدیک اس کتاب کا کیا درجہ ہے، وہ کس طرح اپنی عملی زندگی میں اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس کلاس میں بنیادی طور پر ان مقدس کتابوں کا ایک تعارف اور ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب کی مقدس ترین کتابیں کون سی ہیں، تاکہ ان کتابوں کے مطالعے سے ہمیں اس مذہب کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم جس مذہب کو دیکھتے ہیں وہ ہے زوراٹرزم، جس کو زرتش مذہب کہا جاتا ہے، جس کو پارسی مت بھی کہتے ہیں، اور اس مذہب کی جو مقدس ترین کتاب ہے وہ ہے اوستا۔ اوستا یہ اس مذہب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر زرتش مذہب کے جو بنیادی عقائد اور نظریات، رسم و رواج، اخلاقی فلسفہ حیات اور آہورا مزدا، جو زرتش مذہب کے نزدیک جو ان کا خدا ہے آہورا مزدا، گاڈ آف وزڈم، تو اس خدا کی جو تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے تو وہ بھی اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے، اور دیگر عقائد و نظریات سے متعلق بھی اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے ان کے جو بانی ہیں، جو اس مذہب کے بانی ہیں زرتش، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں یسنا اور گاتھاس بھی ہیں جو کہ اس مذہب کے بانی مبانی زرتش نے خود لکھی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ زوراٹرزم مذہب کی جو بنیادی مقدس ترین صحیفہ ہے وہ ہے اوستا، اور اس کی جو تشریح اور توضیح ہے وہ زند اوستا کے نام سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دنیا کا مذہب ہے جس کو ہندوازم کہا جاتا ہے۔ ہندو مت کے اندر کئی ایک مقدس کتابیں ہیں، متفقہ طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہندوؤں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس ہے، لیکن کئی ایک مقدس کتابیں ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ مقدس کتابیں تصور کی جاتی ہیں وہ ہیں ویدا جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ویدا اور وید جو ہیں وہ چار ویدے کہلاتی ہیں، جس میں سے پہلی وید ہے رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید۔ ان چاروں ویدوں میں سے جو سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ احترام کے لائق اور جو زیادہ مستند تصور کی جاتی ہے وہ ہے رگ وید۔ اس کے علاوہ یہ چار مقدس کتابیں ہیں۔ پھر اس مذہب کے اندر جو ویدیں بیان کی گئی ہیں، اس وید کے اندر جو ہے ہندوؤں کے جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے، عقائد و نظریات ہیں، پوجا پاٹ کا جو طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں، رسم و رواج ہیں، تہواروں کے بارے میں، اور ان کے جو منتر ہیں، منتر کے بارے میں بھی جو ہے ان کتابوں میں تذکرہ ملے گا۔ اس کے علاوہ دانا سے مراد یہ ہے کہ جو مالی طور پہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، تو اس مالی طور پہ مدد کرنے سے متعلق جو دانا کا تصور ہے، تو دانا کے بارے میں بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ چار ویدیں ان کی ہندو مت کی مقدس کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھگوت گیتا بھی مقدس کتاب تصور کی جاتی ہے، رامائن بھی مقدس کتاب تصور کی جاتی ہے، اور پرانا بھی ان کی مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک مقدس کتابیں ہیں، تو ہندو مت کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک مقدس ترین کتاب ہے، اور عیسائیوں کے نزدیک جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اور یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تناخ اور تورا جسے وہ کہتے ہیں، اور سکھ مت کے نزدیک بھی جو مقدس کتاب ہے، تو ہندو مت میں کوئی ایک خاص کتاب نہیں ہے جس کو وہ سب سے زیادہ مقدس مانتے ہوں، بلکہ وہ کئی ایک کتابیں ہیں جن کو مقدس کتابیں تصور کی جاتی ہیں۔ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुम्।
اس کے علاوہ سکھ مت ہے. سکھ مذہب کے اندر جو مقدس کتاب ہے جس کو گرو گرانتھ صاحب کہا جاتا ہے اور مختصر طور پہ اس کو گرانتھ کہتے ہیں. تو یہ گرانتھ سکھ مذہب کی جو ہے مقدس کتاب ہے، اور اس گرانتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیان کرنے والا، نیریٹر جو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ گرانتھ کہتے ہیں، اور یہ ان کی مقدس ترین کتاب ہے جس میں ان کے مختلف عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں، ان کا اخلاقی فلسفہ بیان کیا گیا ہے، ان کا طرز حیات بیان کیا گیا ہے. اور گرانتھ کا جو رسم الخط ہے، جو اسکرپٹ ہے، وہ گرمکھی اسکرپٹ میں رسم الخط میں اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ سکھ مت کی مقدس ترین کتاب تصور کی جاتی ہے. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ. اور سکھ مت کو سمجھنے کے لیے اور ان کے جو تمام تر عقائد و نظریات اور ان کے جو تہوار ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بنیادی اہمیت کی حامل ہے. تو سکھ مت کے اندر جو مقدس کتاب ہے وہ گرانتھ ہے. اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے بہائی ریلیجن، بہائی مذہب. اس مذہب کی مقدس ترین جو کتاب ہے جس کو وہ کتاب اقدس کہتے ہیں. تو کتاب اقدس ان کا مذہبی صحیفہ ہے جس کو موسٹ ہولی بک کہا جاتا ہے، اور یہ اس مذہب کے بانی بہاءاللہ باب نے یہ کتاب لکھی ہے. اور اس مذہب میں جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں، جو اخلاقی فلسفہ ہے، معاشرتی اصول و ضوابط ہیں، مسٹیسزم ہے، اور جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، تو وہ اس مقدس ترین کتاب میں ملیں گے جس کو وہ کتاب اقدس کہتے ہیں. تو بہائی مذہب کی مقدس ترین کتاب اقدس ہے. اس کے علاوہ جو دنیا کا ایک اور مذہب ہے جوڈائزم، جو یہودیت ایک مذہب کہلاتا ہے، اور اس مذہب کا جو مذہبی صحیفہ ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے، ہیبرو لینگویج میں لکھا گیا ہے، اور جسے وہ تناخ کہتے ہیں. عبرانی زبان میں جسے تناخ کہتے ہیں، اور اس تناخ کے اندر جو ہے وہ 3 کتابیں ہیں جسے وہ توراہ کہتے ہیں. اور توراہ بنیادی طور پہ 5 کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے: جینیسس، لیویٹیکس، ایکسوڈس، نمبرز اور ڈیٹرونومی. یہ 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جس کو وہ پینٹیٹک بھی کہتے ہیں، جس کو وہ توراہ بھی کہتے ہیں. تو یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین کتاب جو ہے وہ توراہ ہے. اس کے بعد اسی کے ساتھ جو کتاب آتی ہے وہ نیویم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیٹیوم. یہ کتابیں ہیں جس کو بنیادی طور پہ ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ ہے عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو 5 کتابیں ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دیگر انبیاء کرام کے متعلق جو کتابیں ہیں وہ بھی اس اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم میں ملیں گی. اور جو خطوط لکھے گئے ہیں اور جو بادشاہوں کی، جو سلاطین کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے ہیں، قاضیوں کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی ہے، وہ بھی اس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گی. تو یہودیت کا جو بنیادی جو زبان ہے وہ ہیبرو لینگویج ہے، عبرانی زبان ہے. تو ان کا مقدس صحیفہ بھی جو ہے وہ آپ کو عبرانی زبان میں ملے گا، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم، اور عبرانی زبان میں کہا جائے تو اس کو وہ تناخ کہتے ہیں. اور تناخ کے اندر جو ہے وہ توراہ، نیویم اور کیٹیوم اس کو کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین صحیفہ جو ہے وہ ہولی بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. اور ہولی بائبل کے اندر جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ دنیا کا ایک اور مذہب ہے جس کا تعلق عیسائیت سے ہے، تو وہ عیسائیت سے متعلق ہے. تو بنیادی طور پہ یہودیت میں جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم کو مقدس صحیفہ مانا جاتا ہے. 5 خمشه تورا سفر برشید پرشت برشید. برشید برا الهیم ات الشمایم و ات الارض هایتا توهو. اس کے علاوہ کرسچینٹی کے اندر جو ان کا مقدس ترین صحیفہ ہے وہ عہد نامہ جدید ہے، جو کہ ہولی بائبل میں موجود ہے. اور عہد نامہ جدید کو جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. اور اس نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ابتدائی 4 کتابیں ہیں جو اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 گاسپلس جس کو کہا جاتا ہے، وہ 4 بنیادی کتابیں ہیں جس کے بارے میں عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں، جس میں میتھیو، مارک، لیوک اور جان، یہ 4 کتابیں ہیں جس کو 4 گاسپلس اناجیل اربع کہا جاتا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشے، پہلو اور تعلیمات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. The Gospel according to St. John, chapter 1.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. اسلام کے نزدیک جو مقدس ترین صحیفہ ہے وہ ہے قرآن، جس کو تعظیم اور احترام کے طور پہ مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن شریف کہتے ہیں، قرآن عظیم کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ مسلمانوں کو جو مقدس صحیفہ ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک قرآن کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، تو یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، منزل من اللہ ہے یہ کتاب۔ اور اس کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ جو غیر مسلمین بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ نازل کی ہے، اور یہ قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح ابھی تک محفوظ ہے۔ اور اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اسی طرح ابھی تک صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی تحریف، اس میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اور بیشتر مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تغیر و تبدل آیا ہے، ان میں تحریف و ترمیم ہوئی ہے، ان میں انٹرپولیشن ہوا ہے، ان میں فیبریکیشن ہوا ہے، ان میں اڈلٹریشن ہوا ہے۔ کوئی بھی مطلب کا ماننے والا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کتاب جس طرح نازل ہوئی تھی، وہ جس طرح پیش کی گئی تھی وہ اسی طرح اصل حالت میں موجود ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ اسلام کا جو مقدس صحیفہ ہے قرآن پاک، وہ جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح ابھی تک محفوظ ہے، اور مسلمان قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اپنی عبادات میں اس کو پڑھتے ہیں، اپنے رسم و رواج میں، تہواروں میں اس قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں، تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور تراویح کی صورت میں بھی قرآن پاک سنا جاتا ہے، اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ 30 روزوں میں یا 29 روزوں میں پورا قرآن پاک جو ہے وہ سماعت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، اس کے ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس سے حاصل ہونے والے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی فصاحت اور بلاغت بیان کی جاتی ہے۔ اور اس وقت دنیا کے تمام تر جو مسائل ہیں اس کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو انسانیت کی جسمانی، روحانی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عسکری، ایستھیٹیکل سینس اور جمالیاتی حص کے اعتبار سے جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین صحیفہ قرآن پاک ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور امت مسلمہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو حفظ بھی کیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو بآسانی حفظ کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین صحیفہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ بہت ہی زیادہ جامع ہے، اور تمام تر انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو آج کے اس کلاس میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے مختلف مذاہب کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، اور وہ کس طرح اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، کس طرح اپنے عقائد و نظریات پہ جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں۔ تو آج کے کلاس میں بنیادی طور پہ آپ کے سامنے ایک تعارف اور ایک خاکہ پیش کیا گیا کہ مختلف مذاہب کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیگر مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد قرآن پاک سے اس کا تقابل کریں، اور قرآن پاک نے جو تمام تر انسانیت کی جو رہنمائی کی ہے، ایک خدا کی طرف دعوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف دعوت دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام تر انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ
ایسی کتاب ہے جو تمام تر مسائل کو حل کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔